بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہے کسی کی زندگی پر بیتی ہوئی ایک سچی کہانی۔ جس روز میرے بیٹے کا فوج میں سلیکشن ہوا، خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے ڈھیر ساری مٹھائی عزیز اور رشتہ داروں کے یہاں بھجوائی کہ رشتہ دار خواتین مبارکباد دینے کے لیے گھر آ گئیں۔ آنے والوں میں میری دوست فرخندہ بھی تھی۔ فرخندہ نے جو مجھے بے حد خوش اور مسرور دیکھا تو حیرت کا اظہار کرنے لگی۔ رانیہ، تم کو یاد نہیں کہ تمہارا سہاگ بھی ایک روز اسی طرح منتخب ہو کر اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے گیا تو پھر کبھی لوٹ کر نہ آیا۔ تم نے بھری جوانی بیٹی کی خاطر تنہائی میں کاٹی، تم اس کو خود سے دور بھیجنے پر خوش ہو؟ جنید وطن پر نثار ہو گئے۔ اب انجم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اپنی خوشی سے اس نے یہ راستے کا انتخاب کیا ہے، تو پھر میں ملال کیوں کروں؟ جبکہ مجھے تو شہید کی بیوہ ہونے پر ہمیشہ فخر رہا ہے۔ میرا حوصلہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ جنید اور میں آپس میں خالص ذات تھے۔ سسر بھی فوجی افسر تھے۔ وہ خود کو فوجی کہلوانے پر فخر محسوس کرتے تھے، لیکن اپنی اولاد پر کبھی دباؤ نہیں ڈالا تھا کہ وہ ان کی مرضی سے اپنا کیریئر چنے۔ یہی سبب ہے کہ ان کے 2 بیٹے ڈاکٹر بن گئے، لیکن جنید نے خود یہ فیصلہ کیا کہ وہ فوجی بنیں گے۔ وہ منتخب ہو کر رسال پور چلے گئے۔ 4 سال بعد پاس آؤٹ ہوتے ہی کمیشن ملا اور پھر میری ان کے ساتھ شادی ہو گئی۔ ہم بہت خوش تھے۔ ہماری محبت کی شادی نہ تھی، لیکن ہم ایک دوسرے کو پسند ضرور کرتے تھے۔ رشتہ ہمارے بزرگوں کی مرضی سے ہوا۔ دوسری پوسٹنگ پر ان کے ساتھ سرگودا گئی۔ انہی دنوں جبکہ ہماری شادی کو صرف 2 سال ہوئے تھے، ان کا تبادلہ ہو گیا۔ ان دنوں امید سے تھی، ان کے ہمراہ نہ جا سکی اور اپنے میکے لاہور آ گئی، جبکہ وہ کراچی چلے گئے۔ ملک کے حالات خراب ہو رہے تھے۔ ان کو وطن کی حفاظت کے لیے روانہ ہونا تھا۔ پاک سرزمین کا فرض انہیں آواز دے رہا تھا۔ وہاں جا کر مجھے خطوط لکھتے، ہر خط میں تائید کرتے کہ اپنا خیال رکھنا، میں بہت جلد تم سے ملوں گا۔ 3 ماہ گزر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک خوبصورت بیٹے سے نواز دیا۔ میں نے ان کو فون پر اطلاع کی تو انہوں نے خط لکھا، جی چاہتا ہے ابھی اور اسی وقت اڑ کر پہنچوں اور اپنے بیٹے کو دیکھوں، مگر مجبوری ہے۔ انشاءاللہ حالات بہتر ہوتے ہیں اپنے بیٹے کو آ کر سینے سے لگا لوں گا۔ اس کا نام انجم رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ پاکستان کے جھنڈے میں چمکتے ستارے کی مانند جگمگائے۔ ان کی خواہش پر میں نے بیٹے کا نام انجم رکھا۔ میں روز اپنے ننھے انجم کو گود میں لے کر جنید کی زندگی اور وطن عزیز کی سلامتی کے لیے دعا مانگتی تھی، لیکن حالات سنبھل نہ سکے، یہاں تک کہ جنگ شروع ہو گئی۔ اس مشکل وقت میں بھی جنید کو خط لکھتی تھی اور ان کو حوصلہ اور ہمت دیتی تھی۔ اچانک وہ ایسے جگہ بھیج دیے گئے کہ خط و خطابت کا سلسلہ جاری رکھنا ممکن نہ رہا۔ ہم ریڈیو پر خبریں سنتے تھے۔ زمین آگ اگل رہی تھی اور ہمارے فوجی نوجوان بہادری اور حوصلے کے ساتھ جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ جنید کی والدہ، بہنیں اور میں رات دن ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہی تھیں کہ جنگی قیدیوں کو مختلف جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ خط و کتابت کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ اگر کوئی کیمپ سے خط لکھتا بھی تھا تو خطوط سنسر ہوتے اور 1-2 ماہ بعد کہیں کوئی خط پہنچ پاتا۔ ماہ رمضان تھا اور میں باقاعدہ روزے رکھ رہی تھی، دن رات ملک و قوم اور اپنے شوہر کی سلامتی کی دعائیں کرتی۔ پھر عید کی آمد ہو گئی۔ تبھی جنید کا مجھے خط ملا تھا کہ عید کے دن میرے بیٹے کا خیال رکھنا اور تم میرے بیٹے کے ساتھ تصویر بنانا اور مجھے ارسال کرنا تاکہ مجھے سکون ملے کہ تم خوش ہو، اور یہ بات ذہن میں نہ لانا کہ میں تم سے دور ہوں۔ مجھے اپنے رب سے امید تھی کہ ہم جلد ملیں گے اور میں اپنے فرزند کو دیکھوں گا۔ انجم کو میں نے خط پڑھ کر سنایا، کہا کہ دیکھو تمہارے بابا کا خط آیا ہے، جنہوں نے ابھی تک تم کو نہیں دیکھا۔
ان کو تمہیں دیکھنے کی بڑی چاہت ہے۔ وہ میری آواز پر مسکراتا رہا۔ میری بھیگی ہوئی آواز سے اس سے علم نہ ہو سکا کہ میں رو رہی ہوں یا خوش ہوں۔ اس کا جواب بس خاموشی میں تھا۔ اس سے کیا خبر کہ اس کے بابا نے کیا لکھا ہے، وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے جنید کی ہدایات پر عمل کیا۔ عید کے روز نہا دھو کر شادی کا جوڑا پہن کر بیٹے کو نئے کپڑے پہنائے، کیونکہ جنید کی خوشی پوری کرنے کے لیے مجھے تصویر اتروانے کے لیے جانا تھا۔ اس تصویر کے مسئلے سے وہ مجھے ہمیشہ سہاگن دیکھنا چاہتے تھے۔ تصویر کھنچوا کر جب گھر لوٹی تو ساس نے مجھے کپ کپاتے ہاتھوں سے اخبار دیا اور کہا کہ اس میں جنید کے بارے میں خبر ہے۔ ابھی ملازم کہیں باہر سے لے آیا ہے، لیکن اخبار پڑھ کر نہیں سنایا، کہتا ہے کہ پڑھ نہیں سکتا۔ ساتھ والے گھر کے ڈرائیور نے انہیں اخبار دے کر کہا تھا کہ جنید صاحب کے گھر میں دے دو۔ اخبار دیکھا، خبر پڑھی اور پھر اخبار میرے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ میری سہاگ کی شہادت کی خبر تھی اور ساتھ تصویر بھی تھی۔ عہد جن کے لیے شادی کا جوڑا پہنا اور جن کے لیے تصویر بنائی تھی، ان کی تصویر آج اخبار میں چھپ گئی تھی۔ انجم کو میرے ہاتھ سے میری نند نے لے لیا اور مجھے پکڑ کر مسیرے پر لٹا دیا۔ مجھے معلوم نہیں ہماری ساس کو کس نے تھاما تھا۔ جب ہوش آیا، گھر میں بہت سے خواتین آئی ہوئی تھیں اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو تک رہی تھی کہ شاید عید ملنے آئے ہیں۔ ساس ایک کونے میں بیٹھی تھی، وہ تسبیح پڑھ رہی تھی، مگر ہونٹ جیسے سل گئے تھے۔ یہ عید کا دن نہیں، قیامت کا دن تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ والدہ جنید کو میرے شہید، میرے زندہ بیٹے کہتی تھی۔ اس دنیا سے چلے گئے، پھر سسر بھی چلے گئے۔ انجم اسکول جانے لگا۔ سبھی پوچھتے تھے کیا تم کیا بنو گے؟ وہ جواب دیتا، فوجی بنوں گا، اپنے ابو کی طرح۔ وہ ہر روز اپنے والد کی تصویر دیکھتا جو کارنس پر رکھی تھی۔ تصویر میں وہ وردی پہنے مسکرا رہے تھے۔ انجم کو میں نے بتایا تھا کہ تمہارے ابو ایک بہادر فوجی تھے جن پر ہمیں فخر ہے۔ اس کو یہ تصویر بہت زیادہ پسند تھی۔ وہ ہر ایک کو فخر سے بتاتے کہ میرے بابا ایک بہادر فوجی افسر تھے۔ انہوں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن وہ مرے نہیں، زندہ ہیں۔ انجم عمر کے منازل طے کرتا گیا، یہاں تک کہ اس نے ایک خوبصورت جوان روپ دھار لیا۔ اس نے امتیازی نمبروں سے FSC پاس کر لیا۔ میں نے ایک روز اس سے پوچھا کہ تم نے کیا سوچا ہے؟ اس نے کہا، کس بارے میں امی جان؟ اپنے مستقبل کے بارے میں۔ اپنے بابا جان کے نقش قدم پر چلوں گا، ایک فوجی بنوں گا۔ امی جان، اس کا جواب سن کر میں حیران رہ گئی، جیسے اس کی رگوں میں دوڑتا لہو اپنے والد کی آواز ہو۔ شاید اس نے یہ فیصلہ اسی وقت کر لیا تھا جب وہ چھوٹا سا تھا اور بہت اشتیاق سے اپنے والد کی تصویر دیکھا کرتا تھا، جن کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک خواب ضرور دیکھ لیا تھا۔ اور پھر 18 برس بعد وہ اپنے خواب کی تعبیر دیکھنے جا رہا تھا۔ اپنے والد کی برسی کے دن اس کے سلیکشن کی کال آ گئی۔ اگلے روز ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب تھی۔ یہ انجم نے منعقد کی تھی، ایک ٹی پارٹی اپنے دوستوں کے لیے، کیونکہ اس کے خواب کی تعبیر کا لیٹر موصول ہو چکا تھا اور وہ ہم سے دور جانے سے پہلے اپنے دوستوں کو اس تقریب میں خوشخبری دینے جا رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرح ایک فوجی افسر بن رہا ہے، شہید مینیجر تھے۔ اب وہی وردی وہ اپنے تن پر سجائے گا۔ اس نے اپنے گھر کو روشنیوں سے سجایا تھا اور میں بھی اس کی خوشی میں خوش تھی۔ یہ اس کی کامیابی کا پہلا زینہ تھا جس پر اس نے قدم رکھ دیا تھا۔ جس روز وہ جانے لگا، مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں نے پیار کیا، دعائیں دیں اور بھیگی آنکھوں مگر مسکراتے لبوں سے اسے خدا حافظ کہا، تو جاتے جاتے پلٹ کر لوٹ آیا اور پوچھا، اماں، میرے فیصلے پر آپ خوش تو ہیں نا؟
दुखी तो नहीं है? बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा भी अपने बाप की तरह बहादुर है। मैंने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की। तुम्हारे वालिद शहीद हुए अपने वतन पर और मैं शहीद की बीवी हूँ। भला तुमको वर्दी में देखकर क्यों कर खुश ना होंगी? मुझे तुम पर फ़ख्र है। अंजुम तुम्हारा नाम तुम्हारे बाबा ने रखा था, अगरचे इनको तुम्हारी सूरत देखने का अरमान रहा, लेकिन तुम हूबहू आज अपने बाबा की सूरत लग रहे हो। अंजुम ने मेरे हाथों को चूमा, मेरी भीगी पलकों से इन अनमोल मोतियों को अपने रुमाल में जज्ब कर लिया, जो ममता के दिल से बेटे की मोहब्बत बेइख्तियार लर्जीदा आंखों में आ गई थी। अंजुम मेरी उम्मीदों का आखिरी सहारा था, इसलिए माँ का दिल इसकी जुदाई के ख़याल से बेकरार था। माँ आखिर माँ होती है, वो गाजी की हो या शहीद की माँ। तो मुझे बहादुर बेटा कहती हो और ख़ुद को बहादुर नहीं बना पा रही। क्या वाकई ऐसा है? नहीं बेटे, मैं बहादुर हूँ। बहादुर माँ बाप ही तो बहादुर बेटों को जन्म देते हैं। ये आंसू खुशी के हैं। बहुत जल्द जुदाई के फासले सिमट जाएंगे और हम फिर जल्दी मिलेंगे। हाँ माँ, अभी तो बैचलर्स के साथ रिहाइश होगी। कुछ अरसे के बाद जब मेरे सर पर सेहरा बंदी होगी, घर मिलेगा, आपको बुला लूँगा और फिर हंसी खुशी साथ रहेंगे। खुदा का शुक्र है आज मेरा बेटा मेरे साथ है। रोज़ इसकी और वतन की सलामती की दुआएं करती हूँ। अल्लाह से दुआ है कि प्यारे वतन के साथ वो ऐसे बेटों को भी हमेशा हमेशा सलामत रखे। आमीन। तो व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अल्लाह निगहबान।